اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت مزے کی کہانی لائی ہوں۔ مشہور انگریزی شاعر اور فلاسفر ایس ٹی کالرج کی نظم دی رائم آف اینشینٹ میرینر یعنی قدیم ملاح کا گیت ایک بہت ہی مشہور اور خوبصورت نظم ہے۔ یہ ایک بوڑھے ملاح کے بارے میں ہے جو ایک بحری سفر کے بارے میں اپنی کہانی بیان کرتا ہے۔ وہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھ سے شادی پر جانے والے مہمان یعنی ایک نوجوان کو شادی والے گھر میں جانے سے روکتا ہے۔ مہمان جانا چاہتا ہے لیکن اس کی مقناطیسی کشش کی وجہ سے رک جاتا ہے کیونکہ ملاح بولنا جاری رکھتا ہے۔ ملاح کہانی شروع کرتا ہے کہ ہم سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ جہاز نے بندرگاہ چھوڑی اور جنوب کی طرف چلنا شروع ہوا۔ اس کے بعد ایک زبردست طوفان آیا اور جہاز کو مزید آگے جنوبی قطب تک اڑا لایا۔ وہاں پر ہر طرف برف، سردی، دھند اور بڑے بڑے گلیشیئر تھے۔ جہاز میں سارے لوگ یعنی سارا عملہ حیران رہ جاتا ہے جب وہاں پر ایک مقدس پرندہ الباٹراس آیا۔ جہاز کے ملاح اس کو بہت اچھا اور نیک شگون سمجھنے لگے۔ پرندے کو خوش آمدید کہنے لگے۔ اب ایک نئی ہوا اٹھی جو جہاز کو آگے بڑھا گئی۔ الباٹراس پرندہ روزانہ صبح کے وقت نمودار ہوتا تھا۔ جب بھی ملاح اسے آواز دیتے اور جہاز کے پیچھے پیچھے وہ اڑتا۔ پھر اچانک کسی اور ملاح نے اچانک ہی چیخ ماری تو بوڑھے ملاح نے بغیر وجہ جانے اسے اپنی کراس بو یعنی کمان سے اس پرندے کو الباٹراس کو جان سے مار ڈالا۔ جہاز پر باقی سب ملاح اور مسافر اس بوڑھے ملاح کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے کیوں پرندے کو مار ڈالا؟ وہ خدا کا شگون تھا، معصوم پرندہ تھا، مقدس پرندہ تھا اور ہواؤں کو اڑانے کی وجہ تھا۔ لیکن ایسا ہوا کہ پرندے کے مارے جانے کے بعد دھند چھٹنے لگی اور اچھی ہوا چلنے لگی اور جہاز کو شمال کی طرف بحر الکاہل میں لے آئی، اور سب یقین کرنے لگے کہ شاید وہی پرندہ الباٹراس دھند کی وجہ تھا، اس لیے اس کو قتل کرنا بھی جائز تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ ہوا بند ہو گئی اور جہاز ایک بہت بڑے رکے ہوئے سمندر میں پھنس گیا۔ سب ملاح بہت پیاسے ہو گئے اور کچھ نے تو خواب میں دیکھا کہ ایک ناراض روح ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ پھر اس بوڑھے ملاح کو برا بھلا کہنے لگے اور اس مرے ہوئے پرندے یعنی الباٹراس کو اس بوڑھے ملاح کے گلے میں لٹکا دیا۔ وہ اس خوفناک سکون والے سمندر میں پھنس گئے اور اس کا پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، پیاس کے مارے بول بھی نہیں سکتے تھے۔ بوڑھے ملاح نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ بہت ہی گرم اور تانبے جیسا کھلا آسمان تھا، دوپہر کا وقت تھا اور آسمان بھی خون کے رنگ جیسا دہکتا ہوا تھا۔ سورج مستول کے عین اوپر کھڑا تھا اور چاند سے زیادہ بڑا نہ تھا۔ دن کے بعد دن گزرتے گئے، ہم ایک ہی جگہ پر جمے رہے، نہ ہی سانس تھی نہ حرکت۔ جہاز اس طرح ساکن ہو گیا تھا جیسے تصویر میں بنے ہوئے سمندر پر ایک جہاز کی تصویر ہو۔ سمندر میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا مگر پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ملاح بحری جہاز میں اپنے پانی کا ذخیرہ پہلے ہی استعمال کر چکے تھے اور سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ گرمی کی وجہ سے جہاز کے تمام تختے سکڑ چکے تھے۔ ملاحوں نے سمندر کے مصائب اور خطرات کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ پیاس کی وجہ سے ملاحوں کے حلق خشک ہو گئے تھے، اس لیے وہ بول اور حرکت نہیں کر سکتے تھے اور وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ جہاز کو چلا سکتے۔ ہر چیز جامد اور ساکن ہو گئی تھی، رک گئی تھی۔ بوڑھے ملاح نے دیکھا کہ دور سے ایک جہاز آ رہا ہے تو طاقت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے بازو کو کاٹ کر اپنا خون پیا تاکہ وہ آواز نکال کر اپنے ساتھی عملے کو خبردار کر سکے۔ سب لوگ امید کی وجہ سے مسکرانے لگے اور جہاز کو دیکھنے لگے، لیکن وہ ایک پرسرار جہاز تھا، ایک بھوت جہاز تھا جو بغیر ہوا کے سفر کرتا ہوا پاس آیا۔ اس کے ڈیک یعنی اس کے عرشے پر دو بھوت نرد کے ساتھ جوا کھیل رہے تھے۔ زندگی میں موت اور موت، اس کے درمیان فیصلہ ہونا تھا۔ باقی سب ملاحوں کو موت ملی اور سوائے بوڑھے ملاح کو۔ باقی ملاح پیاس سے ایک ایک کر کے مرنے لگے اور ڈیک پر گرنے لگے اور ہر ایک مرنے والا ملامت اور غصے سے بھری ہوئی نظروں سے بوڑھے ملاح کو گھور رہا تھا، جیسے وہ سب اسی ہی کو ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ وہ بوڑھا لاشوں کے درمیان زندہ تھا، ہر طرف مردہ ملاح تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنا چاہتا تھا لیکن دعا کرنے میں بھی ناکام ہو رہا تھا، وہ دعا نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران رات ہو گئی اور چاند کی روشنی میں مرے ہوئے لوگوں میں وہ اکیلا زندہ تھا۔ اسے بہت عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اس کی نظر جہاز کے ساتھ تیرتے ہوئے خوبصورت سانپوں پر پڑی۔ رنگ برنگے سانپ اسے بہت اچھے لگے۔ وہ سانپ زندہ تھے۔ وہ خدا کی مخلوق سے بہت متاثر ہوا اور اس کا دل نرم ہو گیا۔
اسے بہت اعلیٰ روحانی احساس ہوا۔ خدا کی تمام مخلوقات خوبصورت ہے اور ان کے ساتھ ادب و احترام اور تعظیم اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اس احساس کے ساتھ آخر کار وہ دعا کرنے کے قابل ہو گیا اور الباٹراس اس کے گلے سے گر کر سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے ارد گرد مردہ ملاحوں میں فرشتوں کے داخل ہونے کو وہ دیکھنے لگا، اور وہ لاشیں فرشتوں کے داخل ہونے پر دوبارہ زندہ ہو گئیں اور جہاز پر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ جہاز قطب جنوبی سے روحوں کی طاقت سے ملاح کے گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ وہاں بوڑھا ملاح دیکھنے لگا کہ فرشتوں کا ایک گروہ مردہ ملاحوں کی لاشوں میں سے نکل گیا۔ فرشتوں کے کورس کے بعد بوڑھے ملاح کو ایک چھوٹی کشتی نظر آئی، جس پر کشتی چلانے والا پائلٹ کا بیٹا اور ایک راہب تھا، روحانی نیک آدمی۔ جیسے ہی کشتی قریب آئی بوڑھے ملاح کا جہاز ڈوب گیا۔ جب بوڑھے ملاح کی آنکھ کھلی تو پائلٹ کی کشتی میں تھا، اور جب وہ بولا تو وہ راہب اور وہ پائلٹ بہت حیران ہوئے۔ آپ نے نماز پڑھی اور دعا کری۔ بوڑھے ملاح نے اس کے بدلے میں انہیں بھی نجات دلائی اور کپتان اور راہب کی بھی جان بچائی، اور انہیں زمین پر کھڑا کر کے راہب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہی اور اپنی کہانی سنائی۔ بوڑھے ملاح کی کہانی کے آخر میں بتایا کہ جب بھی وہ ایک زمین سے دوسری زمین کا سفر کرتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کہانی سنائے۔ اگر اس کی کہانی کوئی نہ سنے تو وہ عجیب سی تکلیف اور اذیت محسوس کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی مقناطیسی چمک کی وجہ سے لوگ رک کر اس کی کہانی سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس میں واضح سبق یہی ہے کہ دعا زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور جب ہم اللہ کی مخلوقات سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں تو ہمیں بہترین دعائیں حاصل ہوتی ہیں جو قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کچھ پریشانیاں ہیں یا مشکلات ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم کی بنائی ہوئی تمام مخلوق کے ساتھ عزت اور مہربانی کا سلوک کریں اور اس کے ساتھ پیار اور تعظیم کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ اللہ رب العزت جو کہ تمام جہانوں کا خالق ہے اور تمام مخلوق اس کا کنبہ ہے، وہ ہم سے راضی ہو اور ہماری مشکلیں آسان ہوں اور ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و نگہبان۔